السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں خیریت سے ہوں. جناب علی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی چند ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں. آج پھر ایم ایس سرائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خود رکھیں، کیونکہ آپ خود اپنا خیال بہتر رکھ سکتے ہیں بنسبت گھر والوں کے، کیونکہ آج کل ہر شخص مصروف ہے اور بھاگ دوڑ کا دور ہے. ہر شخص بھاگ رہا ہے اپنے اپنے کام کے لیے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیے گا. ہاں، اور کمنٹس کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. تو میں پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انڈیا کے اندر مقیم جو مسلمان ہیں وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں بہت تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہیں. تو اسی طرح کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہیں. اور جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، غزہ میں، فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مسلمانوں پہ انتہا کر دی گئی. 2 سال سے غزہ پہ ظلم و ستم و بربریت کی جا رہی ہے، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں. فرنٹ پر تو اسرائیل ہے، لیکن پشت پناہی میں آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ USA ہے. تو مسلمانوں کو جہاں بہت سی دنیا کے ایسے ممالک ہیں اور بھی کئی جہاں مسلمانوں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، ان کو لکھنے کی آزادی نہیں ہے، ان کو رہنے کی آزادی نہیں ہے، ان کو جابس کی آزادی نہیں ہے، ان کو کھانے کی آزادی نہیں ہے. تو اس دنیا میں بے شمار کئی ممالک ہیں جہاں یہ سلسلے جاری ہیں. اس کی نسبت الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے. پاکستان کے اندر ہماری جو اقلیتیں رہتی ہیں ماشاءاللہ ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. نمایاں سب سے زیادہ ہمارے مسیح بھائی رہتے ہیں، ہندو بھائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں اور بھی کئی لوگ رہتے ہیں. ان مذاہب کے لوگوں نے، کیونکہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی طرح کی. اگر اقلیتوں کی آزادی دیکھنی ہے تو ہم مسلمانوں سے سیکھو. ہمیں مسلمانوں کو دیکھو، پاکستان کو دیکھو اقلیتیں ایسے رہتی ہیں. ہمارے یہاں جو اقلیتیں ہیں، مسیح بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، جو دوسرے ہیں، گو کہ یہ بھی پاکستان سے مخلص ہیں اور ہمارے اپنے بھائی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ جنگوں کا دور ہے، کیونکہ ہم لوگ قیامت کے بہت قریب عرصے میں رہ رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا ہے، اس کے مطابق ہم لوگ قیامت کے بہت نزدیک عرصے میں رہ رہے ہیں. صحیح وقت تو اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم. اب ہم قیامت کے نزدیک عرصے میں رہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ہم اپنی باہمی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہاتھ اوپر نیچے کر کے پڑھو، کوئی کہتا ہاتھ اوپر کر کے پڑھو، اور کوئی مطلب مختصر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو باتیں بناتے ہیں. تو بھائی کیوں بناتے ہو؟ الحمدللہ آپ مسلمان ہو، آپ اچھے مسلمان ہو. آپ کو پاکستان میں آزادی ہے کہ آپ اپنے اپنے عقائد کے مطابق نماز ادا کریں اور اپنے مسلک کو، اپنے فرقوں کو فالو کریں. ماشاءاللہ آپ سب پرفیکٹ ہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اب پرفیکٹ صحیح کہہ رہا، اب پھر یہی عرض کر رہا ہوں. تو ہم لوگ آپس کے جھگڑوں سے نکلیں اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے اپنے فرقوں کے مطابق، اپنے اپنے مسالک کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ ہم مسلم ہیں. الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور خاتم النبیین، ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں.
یہ وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم کو نبوت نہ دے لیکن ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کر دے. ایک نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور وہ قیامت سے پہلے بہت قیامت سے قریب عرصے میں آپ کو پتہ ہے وہ ظہور پذیر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید ان کو کپڑوں سمیت اٹھا لیا. 2000 سال سے وہ آسمان پر اللہ کے مہمان ہیں. 2000 سال سے وہ اللہ کے مہمان ہیں اور فرشتے ہی ان کو اس دنیا میں دوبارہ لائیں گے. ایک مسجد کے مینار پر ان کو اتار کر جائیں گے, پھر نیچے وہ آئیں گے, نماز ادا کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اور جنگوں میں حصہ لیں گے. خیر وہ بات دوسری آگے چلی گئی. تو اس وقت میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ انڈیا نے انتہا کر رکھی ہے ہم سے دشمنی میں. سارے ہندو انتہا پسند نہیں ہیں. جو ہندو انتہا پسند ہیں, جو بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں, پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, پاکستان دشمن ہیں, ان کا لیڈر سپریم لیڈر مودی جو ہمیشہ الیکشن میں پاکستان کو برا کہہ کر اور مسلمان کو برا کہہ کر ووٹ حاصل کرتا ہے, اب اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی ہے. مودی اب تو ہوشیار ہو جا, تیرا وقت پورا ہو گیا ہے, تیرا وقت پورا ہو گیا ہے. اور انتہا پسند ہندوؤں کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکم ربی کی دیر ہے, وقت آتے ہی حکم ربی ہوگا اور غزوہ ہند کا آغاز ہوگا. اس غزوہ ہند کا آغاز ہوگا جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یہ وہ غزوہ ہند ہے جس کے اندر پاکستان کی یہ ہماری پاک افواج, یہی پاک افواج جس کو آج آپ برا کہتے ہو, یہی مجاہدین دیگر مسلمان مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ حملہ آور ہوں گے اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یاد کرو جو ہم نے رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور اس کے اندر کئی اسلامی ریاستیں وجود میں آئی تھیں, اور انشاءاللہ جب تمہارے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے تو اس میں سے بھی کئی اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں گی. مودی تیرے دن پورے ہو چکے ہیں اور تیری بربادی آنے والی ہے. ایک بات اور بتاتا چلوں, ہماری اصل دشمنی یہودی سے ہے. یہ ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ہندو. پہلے غزوہ ہند ہوگا, ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے, یہودی جس کو قرآن پاک نے بھی بتایا ہے, احادیث نے بھی بتایا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں. اب یہودی جو سازشیں ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے در پہ ہر وقت رہتی ہیں. افسوس کی بات یہ تقریباً 50 سے زائد ہمارے اسلامی ممالک ہیں, 50 سے زائد جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ایک نہیں ہیں, مخلص نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ منظم ہو جائیے, ایک ہو جائیے, مسلم ہو جائیے, پاکستانی بن جائیے اور پاک فوج کا ساتھ دیجیے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں میں حکومت پاکستان سے اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب سے کہ ہمارے یہاں اگر نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ کا آغاز کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا. کالج کی سطح پر, یونیورسٹی کی سطح پر اگر ہمارے نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دی جائے, کیونکہ آنے والا وقت فتنوں کا وقت ہے, جنگوں کا دور ہے, تو یہ ہماری پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر انشاءاللہ لڑیں گے دشمنوں سے اور دشمنوں کو نیز نابود کریں گے. یہ باتیں ہماری چلتی رہیں گی انشاءاللہ. آگے کی میری ویڈیو کا انتظار کیجیے. السلام علیکم.